جب کوئی مرد خداوند کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو وہ اپنے عہد کو نہ توڑے۔ ہم خدا کے حضور منت مانتے ہیں اور پھر کچھ عرصہ کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ سو خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ جلالی پوتر بابرکت کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ آج جو تھاٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، جو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتی ہوں، وہ منت کے تعلق سے ہے۔ اور منت کیا ہے؟ وہ منت، وہ قسم، وہ ارادہ جو آپ خدا کی حضوری میں کرتے ہیں کہ میں ایسا ایسا کروں گا۔ اور خدا کا کلام انہی منتوں کے تعلق سے کیا فرماتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب اس کی 30 باب میں۔ کوئی مرد خداوند کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو وہ اپنے عہد کو نہ توڑے، بلکہ جو کچھ اس کے منہ سے نکلا ہے اسے پورا کرے۔ سو مردوں کے لیے خدا کا یہ حکم ہے کہ اگر ان کے منہ سے کوئی ایسی قسم، کوئی ایسا ارادہ، کوئی منت ان کے منہ سے نکلتی ہے خدا کے حضور، تو وہ اس کو ضرور پورا کرے۔ اور عورت کے بارے میں خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ اگر کوئی عورت خداوند کی منت مانے اور اپنی نوجوانی کے دنوں میں اپنے باپ کے گھر ہوتے ہوئے اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرائے اور اس کا باپ اس کی منت اور اس کے فرض کا حال جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہے سن کر چپ ہو رہے، تو وہ سب منتیں اور سب فرض جو اس عورت نے اپنے اوپر ٹھہرائے ہیں قائم رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے باپ کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی عورت نے اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرایا ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں ان کاموں کو پورا کرے گی یا اس ایک کام کو پورا کرے گی، اور اس کا باپ یہ سن کر خاموش رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ منت، وہ فرض اس عورت کی زندگی پر قائم رہے گا اور اس کو ہر حال میں اس کو پورا کرنا ہے۔ لیکن اگر اس کا باپ اس کے اس ارادہ کو، اس منت کو، اس قسم کو، اس فرض کو سن کر بولتا ہے اور اس کو باطل قرار دیتا ہے، وہ منت اس پر قائم نہیں رہے گی۔ اور بالکل اسی طرح سے اگر کسی آدمی سے اس کی نسبت ہو جائے یا منہ کی نکلی ہوئی بات جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی تھی اب تک پوری نہ ہوئی، اور اس کا آدمی جس کے ساتھ اس کی نسبت ہوئی، اس کو یہ پتا چلتا ہے، وہ سن کر خاموش رہتا ہے، تو بھی یہ سارے فرض اور یہ منتیں اس عورت کی زندگی پر قائم رہیں گی۔ لیکن اگر اس کا آدمی جس دن یہ سب سنے اسی دن اسے منع کرے، تو اس نے گویا اس عورت کی منت کو اور اس کے منہ کی نکلی ہوئی بات کو جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی تھی توڑ دیا، اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا۔ لیکن کس صورت میں عورت پر وہ منتیں قائم رہتی ہیں؟ بیوہ اور متعلقہ کی منتیں اور فرض ٹھہرائی ہوئی باتیں قائم رہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی عورت شوہر والی ہے اور وہ اپنے شوہر کے گھر میں کوئی منت مانتی ہے، کوئی فرض اپنے اوپر ٹھہراتی ہے اور اس کا شوہر سن کر خاموش رہتا ہے، تو وہ منت اس عورت کی زندگی میں قائم رہے گی، فرض رہے گی اس پر۔ لیکن اگر اس کا شوہر سن کر بول پڑتا ہے، اس کو باطل قرار دیتا ہے، باطل ٹھہراتا ہے، تو جو کچھ اس عورت کے منہ سے اس کی منتوں اور ٹھہرائے ہوئے فرض کے بارے میں نکلا ہے وہ قائم نہیں رہے گا۔ اس کے شوہر نے ان کو توڑ ڈالا ہے اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا۔ ایک ہی صورت میں عورت اپنی منتوں سے معذور رہ سکتی ہے اگر اس کا شوہر بول پڑے، اس کا باپ بول پڑے اور وہ اپنے باپ کے گھر میں ہے، اس نے کوئی منتیں مانی ہیں، لیکن وہ بیاہ کر جاتی ہے اگلے گھر میں، اور اس کا شوہر جس دن یہ سنتا ہے اور ابھی تک وہ منتیں پوری نہیں ہوئی ہیں اور وہ بول پڑے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کو باطل قرار دے، اس کو باطل ٹھہرا دے، تو وہ عورت ان منتوں سے آزاد ہے۔ یہ ایک مختصر سا منتوں کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ خدا کا پاک کلام ہمیں پرانے عہد نامہ میں منتوں کے ذریعے کیا فرماتا ہے۔ پہلی بات، خدا کے حضور بولنے میں جلدی نہ کیجیے۔ لیکن اگر آپ خدا کے حضور کو منت مانتے ہیں تو اس کو ضرور پورا کیجیے، اس کو پورا کرنے میں دیری نہ کیجیے۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ بہت دفعہ ہم جلد بازی میں بعض اوقات خوش ہو کر کسی چیز سے بہت مطمئن ہو کر ہم خدا کے حضور منت مانتے ہیں اور پھر کچھ عرصہ کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ سو خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ منتیں مانیں اور ان کو ضرور پورا کیجیے، ان کو ماننے میں جلدی کیجیے، بولنے میں جلدی نہ کیجیے، لیکن منتوں کو ماننے میں ضرور جلدی کیجیے۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔
آج ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے منتوں کے قوانین کے بارے میں سیکھا ہے کہ مرد اگر منت مانے تو اس کے بارے میں خدا کا کلام کیا بتاتا ہے، اگر عورت منت مانے تو اس کے بارے میں خدا کا کلام کیا فرماتا ہے۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں 6 باب، اور خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، کیا تم میں سے کسی کو یہ جرأت ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلہ کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ بس جب تم کو دنیا کا انصاف کرنا تو کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑوں کے بھی فیصل کرنے کے لائق نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ تو کیا ہم دنیوی معاملے فیصل نہ کریں؟ بس اگر تم میں دنیوی مقدمے ہوں تو کیا ان کو منصف مقرر کرو گے جو کلیسیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں؟ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں، کیا واقعی تم میں ایک بھی دانا نہیں ملتا جو اپنے بھائیوں کا فیصلہ کر سکے؟ بلکہ بھائی بھائیوں میں مقدمہ ہوتا ہے اور وہ بھی بے دینوں کے۔ دراصل تم میں بڑا نقص یہ ہے کہ آپس میں مقدمہ بازی کرتے ہو۔ ظلم اٹھانا کیوں نہیں بہتر جانتے؟ اپنا نقصان کیوں نہیں قبول کرتے؟ بلکہ تم ہی ظلم کرتے اور نقصان پہنچاتے ہو، اور وہ بھی بھائیوں کو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ اور بعض تم میں ایسے ہی تھے تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ سب چیزیں میرے لیے روا، کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا۔ کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے، لیکن خدا اس کو اور ان کو نیست کرے گا، مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے، اور خداوند بدن کے لیے۔ اور خدا نے خداوند کو بھی جلایا اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے جلائے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ پس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسبی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے، اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے گنتی کی کتاب اس کا 30 باب، اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ جس بات کا خداوند نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد خداوند کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو وہ اپنے عہد کو نہ توڑے، بلکہ جو کچھ اس کے منہ سے نکلا ہے اسے پورا کرے۔ اور اگر کوئی عورت خداوند کی منت مانے اور اپنی نوجوانی کے دنوں میں اپنے باپ کے گھر ہوتے ہوئے اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرائے، اور اس کا باپ اس کی منت اور اس کے فرض کا حال جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہے سن کر چپ ہو رہے، تو وہ سب منتے اور سب فرض جو اس عورت نے اپنے اوپر ٹھہرائے ہیں قائم رہیں گے۔ لیکن اگر اس کا باپ جس دن یہ سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس کی کوئی منت یا کوئی فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہے قائم نہیں رہے گا، اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا کیونکہ اس کے باپ نے اسے اجازت نہیں دی۔ اور اگر کسی آدمی سے اس کی نسبت ہو جائے حالانکہ اس کی منتیں یا منہ کی نکلی ہوئی بات جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی ہے اب تک پوری نہ ہوئی ہو، اور اس کا آدمی یہ حال سن کر اس دن اس سے کچھ نہ کہے تو اس کی منتیں قائم رہیں گی، اور جو باتیں اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی ہیں وہ بھی قائم رہیں گی۔ لیکن اگر اس کا آدمی جس دن یہ سب سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس نے گویا اس عورت کی منت کو اور اس کے منہ کی نکلی ہوئی بات کو جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی تھی توڑ دیا، اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا۔ پر بیوہ اور مطلقہ کی منتیں اور فرض ٹھہرائی ہوئی باتیں قائم رہیں گی۔ اور اگر اس نے اپنے شوہر کے گھر ہوتے ہوئے کچھ منت مانی یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرایا ہو، اور اس کا شوہر یہ حال سن کر خاموش رہا ہو اور اسے منع نہ کیا ہو،
تو اس کی منتیں اور سب فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرائے اور اگر اس کے شوہر نے جس دن یہ سب سنا اسی دن اسے باطل ٹھہرایا ہو تو جو کچھ اس عورت کی منتوں اور ٹھہرائے ہوئے فرض کے بارے میں نکلا ہے وہ قائم نہیں رہے گا۔ اس کے شوہر نے ان کو توڑ ڈالا ہے اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا، اس کی ہر منت کو اور اپنی جان کو دکھ دینے کی ہر قسم کو اس کا شوہر چاہے تو قائم رکھے یا اگر چاہے تو باطل ٹھہرائے۔ پر اگر اس کا شوہر روز بروز خاموش ہی رہے تو وہ گویا اس کی سب منتوں اور ٹھہرائے ہوئے فرضوں کو قائم کر دیتا ہے۔ اس نے ان کو قائم یوں کیا کہ جس دن سے سب سنا وہ خاموش ہی رہا، پر اگر وہ ان کو سن کر بعد میں ان کو باطل اس عورت کا گناہ اٹھائے گا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اور باپ بیٹی کے درمیان جب بیٹی نوجوانی کے ایام میں باپ کے گھر میں ہو، انہی آئین کا حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا۔ گنتی کی کتاب اس کا 31 باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، مدیانیوں سے بنی اسرائیل کا انتقام لے، اس کے بعد تو اپنے لوگوں میں جا ملے گا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، اپنے میں سے جنگ کے لیے آدمیوں کو مسلح کرو تاکہ وہ مدیانیوں پر حملہ کریں اور مدیانیوں سے خداوند کا انتقام لے، اور اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے فی قبیلہ 1000 آدمی لے کر جنگ کے لیے بھیجنا۔ سو ہزاروں ہزار بنی اسرائیل میں سے فی قبیلہ 1000 کے حساب سے 12000 مسلح آدمی جنگ کے لیے چنے گئے۔ یوں موسیٰ نے ہر قبیلہ سے 1000 آدمیوں کو جنگ کے لیے بھیجا اور الیعزر کاہن کے بیٹے فنحاس کو بھی جنگ پر روانہ کیا، اور مقدس کے ظروف اور بلند آواز کے نرسنگے اس کے ساتھ کر دیے۔ اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے مدیانیوں سے جنگ کی اور سب مردوں کو قتل کیا، اور انہوں نے ان مقتولوں کے سوا اوی اور رقم اور سور اور ہور اور ربا کو بھی جو مدیان کے 5 بادشاہ تھے جان سے مارا، اور باور کے بیٹے بلام کو بھی تلوار سے قتل کیا۔ اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا اور ان کے چوپائے اور بھیڑ بکریاں اور مال و اسباب سب کچھ لوٹ لیا، اور ان کے سکونت گاہوں کے سب شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے اور ان کی سب چھاونیوں کو آگ سے پھونک دیا۔ اور انہوں نے سارا مال غنیمت اور سب اسیر کیا، انسان اور کیا حیوان ساتھ لیے، اور ان اسیروں اور مال غنیمت کو موسیٰ اور الیعزر کاہن اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس اس لشکر گاہ میں لے آئے جو یریحو کے مقابل یردن کے کنارے کنارے مواب کے میدانوں میں تھی۔ موسیٰ اور الیعزر کاہن اور جماعت کے سب سردار ان کے استقبال کے لیے لشکر گاہ کے باہر گئے، اور موسیٰ ان فوجی سرداروں پر جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار تھے اور جنگ سے لوٹے تھے جھلایا، اور ان سے کہنے لگا، کیا تم نے سب عورتیں جیتی بچا رکھی ہیں؟ دیکھو انہی نے بلام کی صلاح سے فغور کے معاملہ میں بنی اسرائیل سے خداوند کی حکم عدولی کرائی، اور یوں خداوند کی جماعت میں وبا پھیلی۔ اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو قتل کر ڈالو۔ ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو، اور تم 7 دن تک ڈیرے ڈالے پڑے رہو، اور تم میں سے جتنوں نے کسی آدمی کو جان سے مارا ہو اور جتنوں نے کسی مقتول کو چھوا ہو وہ سب اپنے آپ کو اور اپنے قیدیوں کو تیسرے دن اور 7ویں دن پاک کریں۔ تم اپنے سب کپڑوں اور چمڑے کی سب چیزوں کو اور بکری کے بالوں کی بنی ہوئی چیزوں کو اور لکڑی کے سب برتنوں کو پاک کرنا۔ اور الیعزر کاہن نے ان سپاہیوں سے جو جنگ پر گئے تھے کہا کہ شریعت کا وہ آئین جس کا حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا یہی ہے کہ سونا اور چاندی اور پیتل اور لوہا اور رانگا اور سیسا غرض جو کچھ آگ میں ٹھہر سکے وہ سب تم آگ میں ڈالنا، تب وہ صاف ہوگا، تو بھی ناپاکی دور کرنے کے پانی سے اسے پاک کرنا پڑے گا، اور جو کچھ آگ میں نہ ٹھہر سکے اسے تم پانی میں ڈالنا۔ اور تم 7ویں دن اپنے کپڑے دھونا، تب تم پاک ٹھہرو گے، اس کے بعد لشکر گاہ میں داخل ہونا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ الیعزر کاہن اور جماعت کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو ساتھ لے کر تو ان آدمیوں اور جانوروں کو شمار کر جو لوٹ میں آئے ہیں، اور لوٹ کے اس مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ان جنگی مردوں کو دے جو لڑائی میں گئے تھے اور دوسرا حصہ جماعت کو دے۔ اور ان جنگی مردوں سے جو لڑائی میں گئے تھے خداوند کے لیے خواہ آدمی ہو یا گائے بیل یا گدھے یا بھیڑ بکریاں ہر 500 پیچھے ایک کو حصہ کے طور پر لے۔ انہی کے نصف میں سے اس حصہ کو لے کر الیعزر کاہن کو دینا تاکہ یہ خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی ٹھہرے، اور بنی اسرائیل کے نصف میں سے خواہ آدمی ہو یا گائے بیل یا گدھے یا بھیڑ بکریاں
یعنی سب قسم کے چوپایوں میں سے 50-50 پیچھے ایک لاویوں کو دینا جو خداوند کے مسکن کی محافظت کرتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ اور علیزر کاہن نے جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا ویسا ہی کیا، اور جو کچھ مال غنیمت جنگی مردوں کے ہاتھ آیا تھا اسے چھوڑ کر لوٹ کے مال میں 6,75,000 بھیڑ بکریاں تھیں، اور 72,000 گائے بیل اور 61,000 گدھے، اور نفوس انسانی میں سے 32,000 ایسی عورتیں جو مرد سے ناواقف اور اچھوتی تھیں، اور لوٹ کے مال کے اس نصف میں سے جو جنگی مردوں کا حصہ تھا 3,37,500 بھیڑ بکریاں تھیں، جن میں سے 675 بھیڑ بکریاں خداوند کے حصہ کے لیے تھیں، اور 36,000 گائے بیل تھے جن میں سے 72 خداوند کے حصہ کے تھے، اور 30,500 گدھے تھے جن میں سے 61 گدھے خداوند کے حصہ کے تھے، اور نفوس انسانی کا شمار 16,000 تھا جن میں سے 32 جانیں خداوند کے حصہ کی تھی۔ خداوند کے حکم کے موافق اس حصہ کو جو خداوند کی اٹھانے کی قربانی تھی علیزر کاہن کو دیا۔ اب رہا بنی اسرائیل کا نصف حصہ جسے موسیٰ نے جنگی مردوں کے حصہ سے الگ رکھا تھا، سو اس نصف میں سے بھی جو جماعت کو دیا گیا 3,37,500 بھیڑ بکریاں تھیں، اور 36,000 گائے بیل، اور 30,500 گدھے، اور 16,000 نفوس انسانی۔ اور بنی اسرائیل کے اس نصف میں سے موسیٰ نے خداوند کے کیا انسان اور کیا حیوان ہر 50 پیچھے ایک کو لے کر لاویوں کو دیا جو خداوند کے مسکن کی محافظت کرتے تھے۔ تب وہ فوجی سردار جو ہزاروں اور سینکڑوں سپاہیوں کے سردار تھے موسیٰ کے پاس آ کر اسے کہنے لگے کہ تیرے خادموں نے ان سب جنگی مردوں کو جو ہمارے ماتحت ہیں گنا، اور ان میں سے ایک جوان بھی کم نہ ہوا، سو ہم میں سے جو کچھ جس کے ہاتھ لگا یعنی سونے کے زیور اور پازیب اور کنگن اور انگوٹھیاں اور مندرے اور بازو بند، یہ سب ہم خداوند کے ہدیہ کے طور پر لے آئے تاکہ ہماری جانوں کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دیا جائے۔ چنانچہ موسیٰ اور علیزر کاہن نے ان سے یہ سب سونے کے گھڑے ہوئے زیور لیے، اور اس ہدیہ کا سارا سونا جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں نے خداوند کے حضور گزرانا وہ 16,750 مسکال تھا، کیونکہ جنگی مردوں میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ لوٹ کر لے آیا تھا۔ سو موسیٰ اور علیزر کاہن اس سونے کو جو انہوں نے ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں سے لیا تھا خیمہ اجتماع میں لائے تاکہ وہ خداوند کے حضور بنی اسرائیل کی یادگار ٹھہرے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔